مرگی کا سلب سے ثبوت۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ مرگی زدہ کی جانب کسی کو بھیجتے جو اس بدروح کو مخاطب کر کے کہتا ہے تجھے شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اس سے چلا جا، یہ تیرے لیے حلال نہیں کہ اسے تنگ کرے۔ تو مرگی کا دورہ زدہ جو شخص تھا وہ ہوش میں آ جاتا تھا، اور بعض اوقات شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود چلے جاتے تھے، اور بعض اوقات بدروح سرکش ہوتی تو شیخ اسے مار کر نکالتے تھے۔ تو مرگی کا دورہ زدہ ہوش میں آ جاتا اور اسے مار پیٹ کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے اور ہمارے علاوہ کئی لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ یہ کتاب میں رائے لکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ مار پیٹ کرنے سے پہلے آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ اس کو جادو ہے یا نہیں ہے، اس پہ جادو والی مرگی ہے یا بیماری والی مرگی ہے۔ اگر بیماری والی مرگی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کو تکلیف پہنچے گی، اور اگر جادو والی مرگی ہے تو اسے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ جو میں نے واقعہ ابھی کوٹ کیا ہے طب نبوی سے میں نے کوٹ کیا ہے، ان کی جو کتاب ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں سے میں نے کوٹ کیا۔ تو یہ چیز آپ کے نوٹس میں ضرور ہونی چاہیے کہ کیا جو بھی علاج کرتے ہیں کہ کون سا دورہ ان کو پڑا ہوا ہے۔ جن زدہ کو مار پیٹ کا احساس نہیں ہوتا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں مجھے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے ایک دفعہ مرگی زدہ کے کان میں قرات کی تو اس میں موجودہ جننی نہیں یعنی عورتوں کی سی آواز میں کہا ہاں میں ہوں، اور یہ لمبی آواز سے کہا۔ کہتے ہیں میں نے لاٹھی پکڑ لی، اس کی گردن کی رگوں پہ مارنا شروع کیا، مار کر میرے دونوں ہاتھ تھک گئے، یہاں تک کہ وہاں موجود لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس مار سے تو مر جائے گا۔ دوران معروف کہنے لگی میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کیوں مارتے ہیں؟ میں نے کہا مگر یہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے کہا میں اس کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ حج نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہنے لگا میں اسے آپ کے احترام کے پیش نظر چھوڑ جاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اگر چھوڑنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے چھوڑو۔ کہنے لگی اچھا پھر میں جاتی ہوں۔ فرمایا اتنی دیر میں مرگی زدہ چنگا بھلا اٹھ کر بیٹھ گیا اور دائیں بائیں مڑ کر دیکھنے لگا، حیران ہو کر کہنے لگا مجھے کیا ہوا تھا اور مجھے یہاں کون لایا؟ لوگوں نے کہا یہ تو بعد میں پوچھنا، پہلے یہ دیکھو تمہیں اتنی زیادہ مار پڑی ہے۔ کہنے لگا مجھے کس نے مارا ہے، میرا قصور کیا تھا؟ اور پھر بولا لیکن مجھے تو قطعاً کوئی پتہ نہیں کہ مجھے کسی نے مارا ہے۔ تو اگر جادو ہو تو اس کو پھر جسم میں تکلیف نہیں پہنچتی۔ یاد رکھیے گا جنات متقی لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ پرہیزگار ہیں، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے اپنی پوری کوشش کے تحت بچتے ہیں، اور وہ صلاحیت جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے آپ کے اندر ہے، تو پھر جنات احترام کرتے ہیں۔ ادروائز یہ جو عامل کامل بابے بنے ہوئے ہیں، یہ جو گھونسلے بنائے ہوئے انہوں نے، یہ آپ کی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ جنوں کے انسان کو مرغی زدہ کرنے کی کچھ اسباب ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی آزمائش۔ جنوں کا انسان کو مرغی زدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو مختلف مصائب اور علام کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ مرغی بھی ان میں سے ایک آزمائش ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الانبیاء میں، اور ہم آزمائیں گے تمہیں شر اور فتنے کے ساتھ اور تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ جو اس مرغی کے ذریعے سے آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے تو اسے صبر کے ذریعے سے ثواب اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کندن بن کر نکلنا چاہیے۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ جائز علاج کے اسباب کے ذریعے سے طبی دعا کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسی طرح روحانی علاج میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن صبر کرنا چاہیے۔ پھر بدعمالیوں کی وجہ سے بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ مرگی زدہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ گناہوں اور برائیوں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے گرفتار عقوبیت اور سزا ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے شورا میں ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، اور وہ بہت زیادہ درگزر فرماتا ہے۔ ایسے جس قدر انسان اپنے رب اور خالق سے دور ہوتا جاتا ہے اس پر شیطان کا تسلط غلبہ ہوتا جاتا ہے، اس کی زندگی جو سی ہے وہ بہت سی پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کا گزران تنگ ہو جاتا ہے اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اور ایک اور مقام پہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا پن اختیار کرے گا تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ دین سے دور ہونے والوں میں شیاطین کی آمد۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان شریر جنات کا زیادہ تر تسلط ان لوگوں پر ہوتا ہے جن میں دین سے آشنائی بہت کم ہوتی ہے، اور ان کی زبانیں اور دل ذکر الہی اور اللہ کی پناہ میں آنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار اور وظائف اور متعلقہ چیزوں سے غیر آباد ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ خبیث جنات غیر مسلح آدمی پر حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی جن اوقات میں انسان ان جو تحفظات ہیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں آپ تحفظ میں آ جاتے ہیں بالکل ہی عاری ہوتا ہے، تو جنات ان پر مسلط ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سی ہر وقت اس طرح کی تکلیفوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ جنات کے عشق اور بدکاری کے جذبات۔ بعض اوقات جنات انسانی عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور کبھی اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فاحشات جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حرام قرار دیا وہ جنوں کے لیے بھی حرام ہے، خواہ ان کا ارتکاب ایک دوسرے کی رضامندی سے کیوں نہ ہو۔ اگر جبرن ہو تو یہ تو ایک بے حیائی ہے، دوسرا ظلم ہوا۔ جنوں سے جب کبھی اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ بے حیائی ہے جو حرام طریقے سے کی گئی ہے، یا یہ بے حیائی ہے اور زیادتی، اور انہیں اس لیے مخاطب کیا گیا تاکہ ان پر حجت قائم آ جائے، اور وہ جان لیں کہ ان میں بھی وہی حکم جاری ہوتا ہے جو حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں پہ جاری ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انتقام لینے کے لیے بھی جن چمٹ جاتے ہیں۔ مرگی کا سبب جنات کی طرف سے انتقام اور بدلہ لینا بھی بن جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرگی کی وجہ جنوں کے چمٹنے کی زیادہ تر وجہ جنوں کا بدلہ لینے کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی انسان سے انہیں اذیت پہنچتی ہے اور جن گمان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قصداً اذیت پہنچائی، مثلا کسی جن پر پیشاب کر دیا، گرم پانی ڈال دیا، یا بعض جنوں کو قتل کر دیا۔ اگرچہ انسانوں کو ان چیزوں کا شعور بھی نہیں ہوتا، مگر چونکہ جنوں میں جہالت اور ظلم و ستم کا مادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، لہٰذا وہ انسان کو اس جرم سے زیادہ سزا دیتے ہیں جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی بات واقع ہوئی ہو تو چونکہ انسان کو یہ معلوم تک نہیں ہوتا کہ جن کو اس کے ہاتھوں کوئی تکلیف پہنچی ہے یا نہیں، اس لیے جنوں کو سمجھایا جانا چاہیے کہ اسے معلوم نہ تھا اور اس سے یہ فعل نادستہ ہوا، اور جو نادستہ کام ہو جائے انسان اس کی وجہ سے مستحق سزا نہیں ہوتا۔ اور پھر صورت یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی کیا، گرم پانی وغیرہ لینا، یہ کام اس نے اپنے گھر میں کیا، اپنی ملکیت میں کیا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جنوں تم بھی پہچان لو کہ گھر انسان کی ملکیت ہے اور وہ اس میں ہر جائز تصرف کر سکتا ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم انسانوں کی بادشاہی میں ان کی اجازت کے بغیر رکو، بلکہ تمہاری رہائش گاہیں تو وہ ہیں جہاں انسان نہیں رہتے، مثلا ویرانے اور جنگلات وغیرہ۔ جنات کی طرف سے بلا وجہ شرارت اور دل لگی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات مرگی کا سبب جنوں کی طرف سے زیادتی اور اذیت رسانی ہوتا ہے جو کہ ان کی حماقت کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ بیوقوف انسان بھی بعض اوقات ایسی جہالت پہ اتر آتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی یہ مرگی جنوں کی دل لگی اور شرارت سے ہوتی ہے، جیسے کہ انسانوں میں بھی کم عقل ایسے ہوتے ہیں اس قسم کی شرارتیں کرتے ہیں، اور یہ مرگی کی ہلکی قسم ہوتی ہے۔ مرگی کا سبب جادو بھی ہے، مرگی کا سبب جادو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یوں کہ جادوگر جن کو اس شخص کے پیچھے لگا دیتے ہیں، جن کو جادو کرنا چاہتے ہیں تو اس انسان میں سراحت کر جاتے ہیں اور ایسی اذیت دیتا ہے اور اس سے مرگی ڈالتا ہے۔ ہمارے تجربے اس میں اس قسم کے واقعات آ چکے ہیں کہ ہم نے جب جن سے پوچھا کہ بدن انسانی میں کیوں داخل ہوئے تو وہ کہتا ہے جادوگر کے کہنے پر یا مجبور کرنے پر داخل ہوا، یعنی جب جنوں کو یہ قابو کر لیتے ہیں، انہیں اپنا موکل بنا لیتے ہیں، پھر لوگوں کو اذیت دینے کے لیے دوسروں کے اندر یہ ڈالتے ہیں، اور یہ کالا جادو ہوتا ہے۔ کالے علم میں جنوں کو قابو کیا جا سکتا ہے اور اس میں یہ کام کرتے ہیں۔ اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید اس پہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔